جی السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو لائیو ود راشد ڈار۔ اور آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب انجینئر مشتاق احمد کھوکھر صاحب اور ماہر طب ہیں جناب حکیم اشفاق علی خان صاحب۔ آپ دونوں معاشرے کو بھی سمجھتے ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ ایڈ بھی ہیں، اور ملک کی جو بھی صورتحال ہے، جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کو ہر پل آپ لوگ اپنی نگاہ رکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں ملک کے ساتھ۔ تو میں اب دونوں معزز مہمانوں سے سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے رینجر خان میں ایک ثانیہ ہوا کہ وہ بندے نے آج اپنے بچے سمیت خودکشی کر لی ہے غربت سے تنگ آ کے، تو اس کے اوپر کیا انپٹ دیں گے؟ پہلے جناب حکیم اشفاق علی خان صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ہماری المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو ہم ارد گرد کی جو ضرورت ہے ارد گرد سے واقف ہونے کا یا ان کی خبرگیری کرنے کا، اس سے ہم جو ہے نا بالکل لاپرواہ ہیں، اس کی ذمہ داری سارے معاشرے پہ آتی ہے۔ یہ ایک خودکشی نہیں ہے، یہ پورا معاشرہ ایک جو ہے نا مجرم ہے اس حساب سے، میرا تو یہ اپنا نظریہ ہے۔ باقی ہے کہ اس میں یہ چاہیے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ دیکھیں، ان کی فوڈ ان کو مہیا کریں یا ان کو جو بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور وہ تو میں ابھی بات کر رہا تھا، ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو کاسٹ آف لیونگ کی جو اپ ہیں، جو رائز ہے، یہ تو پوری عالمی مسئلہ ہے ایک، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی اچھی چیزیں، اچھے فارمولے اڈاپٹ کرنے چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ کافی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ میں آسٹیرٹی ڈرائیو چلائیں، بڑی گاڑیاں نہ استعمال کریں، چھوٹی گاڑیاں استعمال کریں، پیٹرول ڈیزل کم استعمال کریں، قیمتیں بڑھائی جائیں، اور جو بھی وہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جائیں، تو پھر تو بڑھتا ہی جائے گا کام۔ تو اصل اثرات اس کے سارے پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں، جب بھی قیمتیں بڑھیں گی تو اثرات پڑیں گے۔ جی انجینئر صاحب، سر کیا کہیں گے آپ؟ مائک جی آپ کا میوٹ ہے سر، مائک ان۔ جی مائک آن نہیں ہے؟ جی انجینئر صاحب کو کہا ہے جی میں نے انپٹ دینے کے لیے، وہ مائک آن کر کے دیں۔ چلیں ان سے بات کر لوں۔ جی حکیم صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارا تعلق، ہمارا جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اگر اس وقت ملک پر کچھ سختی آئی ہوئی ہے اور تمام جو حکمران ہیں وہ پریشان ہیں، تو اتنی سختی آنے کے باوجود کہ حکمران سپورٹ نہ کر سکیں، تو حکیم صاحب کی بات بہت اچھی ہے کہ یہ جو لوگ جو اچھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا نظام دیا ہے زکوٰۃ کا، تو اگر تو یہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں تو یہ غریب تو ویسے بچے ہی کوئی نہ پاکستان میں۔ یہ حکیم صاحب بھی اس چیز کی تائید کریں گے کہ ہمارے ہاں اصل میں ایک زکوٰۃ کا نظام پراپر طریقے سے امپلیمنٹ آج تک نہیں ہوا، اور یہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ تمام غربا کو ویسے ہی ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس اتنے 45% کے حساب سے اور 2.5% کے حساب سے پیسے آنا شروع ہو جائیں کہ آپ کا غربت جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی اور لوگ کافی حد تک کھانے پینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس میں جو اچھے طبقے والے لوگ ہیں جو پیسہ رکھتے ہیں ان کو بھی اس طرف دھیان دینا پڑے گا کہ جی ہم اپنی زکوٰۃ کے کس طرح لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، ہر لوگ اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو دیکھیں کہ کون کون سے غریب ہیں، کون کون سے بہت زیادہ معاشرے سے ایک لو طبقے سے تعلق ہے، ان پر نظر رکھیں۔ اور معاشرے میں آپ کو بہت امیر آدمی مل جائیں گے، لوگ لینڈ کروزر 2 کروڑ کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، وہ اگر طریقے سے اور معاشرے میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ کے نظام کو فروغ دیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔
اور اس وقت جو حکومت پر سختی ہے وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. مسئلہ یہ ہے لوگ غریب ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں, اس چیز کو روکنا ہے, اور یہ آپ مل جل کر اور امیر جو طبقے کے لوگ ہیں وہی دور کر سکتے ہیں. حکومت اگر اس وقت سپورٹ نہیں کر رہی, وہ اپنی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے, تو آپ کو دوسرے معاشرے کے لوگ جو ہیں جو اس وقت اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے اور اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی بالکل سر جی. اصل میں یہ کرونا میں دیکھیں نا, ابھی میں اکیلا بندہ تھا, میں نے بہت سارے لوگوں کو انوالو نہیں کیا, صرف چند دوستوں کے ساتھ مل کے تقریباً 230 گھروں میں ہم نے راشن دیا تھا. تو یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے نا کہ جب ہر بندہ جتنی کوشش کر سکتا ہے کہ یار میرے پڑوس میں کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے, کوئی غریب جو ہے وہ پریشان نہ ہو, چھوٹی چھوٹی ضرورتیں یہ انسانوں نے خیال کرنا ہے جی اس کا. حکیم صاحب کیا انپٹ دیں گے جی اس پہ؟ جی بالکل, انجینئر صاحب نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے, اور یہ واقعی جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں انہوں نے ایک نظام وضع کیا عشر و زکوٰۃ کا. اس میں کچھ ابھی بھی بیت المال وغیرہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کو پراپر یوز نہیں کیا گیا. اس کو بجائے اور انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی جہاں پہ خرچ کرنا ہے, غربا بہت کم. اب مجھے پتا ہے میرا بھائی جو ہے وہ چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی ہے, تھوڑے سے پیسے آتے ہیں, اس نے مستحقین کی لسٹ بنائی ہوئی ہے, ان کو تقسیم کرتا ہے. اور وہ جو بھی یہاں پہ مقامی جو مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ مقتدر لوگ ہیں, وہ سفارش نہیں مانتا ان کی. وہ کہتا ہے جی میں تو مستحق لوگوں کو دوں گا, اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو کسی اور کو بنا دیں. تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں جو وہ قرآن شریف میں آتا ہے لا یسرون الناس الحافا, کہ وہ پیچھے پڑ کے مانگنے والے نہیں ہوتے, سفید پوش ہوتے ہیں. ان کا بھی آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں اب ان کی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, ان میں سے انہیں آپ صدقات میں سے, زکوٰۃ میں سے یا ہدایہ میں سے اسی طرح ان کی مدد دیں, تاکہ وہ اپنا جو وہ پوشی بھی قائم رکھ سکیں اور اپنا کھانے پینے کا ان کا بندوبست بھی جو ہے نا وہ چل سکے. تو گزارش یہ کہ انجینئر صاحب نے بالکل صحیح وہ کیا ہے اس کا تجزیہ کہ اگر اہل ثروت لوگ اپنی زکوٰۃ ہی پراپر دے دیں تو واقعی میں کوئی غربت نہیں رہتی. وہ نظام ہی اتنا زبردست ہے زکوٰۃ کا ہمارے, اور یہ چیز ہوئی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یاد یہ دوبارہ ایک جس طرح خلافت راشدہ کا نظام تھا اس طرح کا سلسلہ بن گیا, اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. اتنے لوگ خوشحال ہو گئے کیونکہ وہاں پہ نظام تھا. خلیفہ خود جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیوی سے جو بہت امیر تھی, بڑی مہنگے مہنگے ہار تھے, زیور تھا, وہ سارا بیت المال میں جمع کروا دیا. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی بچیاں ہیں, آپ نے ان کے لیے کیا کیا, تو انہوں نے کہا میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے, یہ تو ایمانیات کی بات ہے. تو ان کا یہ بھوکی نہیں سوئیں گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے نا بھوکا نہیں سونے دیتی. تو ہمارا تعلق اللہ سے بھی جو ہے نا ہونا بڑا ضروری ہے, اور اسی طرح اللہ کی مخلوق سے بھی ہونا ضروری ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو مخلوق جو ہے نا اللہ کی, اس کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ آپ بنا کے رکھیں. باقی موجودہ حالات میں اب یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ اگر ہم سب کچھ حکومت پہ چھوڑ دیں گے تو پھر تو بڑا مسائل اور ہی گمبھیر ہوتے جائیں گے, کیونکہ ان کے مسائل اور ہیں, پبلک کے مسائل اور ہیں. جی بالکل. ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں ابو بکر صدیق صاحب. سر ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا انپٹ دیں گے؟ میں نے پہلے ہی گزارش کیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, جو بندہ اتنا غریب ہے کہ وہ اس کے لیے
کھانا مہیا کرنا یا چیزوں کو پراپر کرنا نہیں ہے تو ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور ان کو تھوڑا جو ہے نا موٹیویشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ نہیں زندگی بہت قیمتی ہے، اس میں خودکشی جو ہے نا، میرے پاس تو میں تو معالج ہوں، میرے پاس کیس ایسے آئے ہیں. ایک لڑکا آیا، اس نے اپنے گھر میں، اس وقت وی سی آر کا زمانہ تھا، ابھی تو اپ ڈیٹ ہو گیا کام، تو اس نے وی سی آر پہ فلم لگائی، تو اس کے والد نے آ کے وی سی آر کو بھی ڈنڈے مارے، اس کو بھی مارے. میرے پاس آ گیا کہ جی مجھے نیلا تھوتھا چاہیے. میں نے اسے پوچھا کیا کرنا ہے، کہتا ہے میں بس تنگ آ گیا ہوں. یہ بات میں پہلے تو اس نے بتائی نہیں کہ میں نے فریم میں لگانا ہی ہو. میں نے کہا یار مجھے صحیح بات بتاؤ، میں تمہیں اچھی چیز کو بتاؤں گا. تو اسے جب بتایا مجھے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں نے اس سے اچھی طرح بات کی. میں نے کہا یار اتنے خوبصورت نوجوان آدمی ہو، اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے زندگی، اس کو اس طرح ختم کرنا یہ اللہ بالکل نہیں اجازت دیتے اس کی. پھر میں نے اس کو موٹیویٹ کیا، پھر میں نے اس کے بھائی کو، اس کے والد کو بلایا. میں نے کہا مارنا ٹھیک نہیں ہے، جوان اولاد ہے، اس کو آپ سمجھائیں. تو اس طرح سے اس کو میں نے کول ڈاؤن کر کے گھر بھیج دیا. تو بات یہ کہ جب ہم ارد گرد کے معاشرے میں نظر نہیں دوڑائیں گے، اپنی نیند سوئیں گے، اپنا کھانا کھائیں گے، تو پھر یہ واقعات ان کا تو ہمارے اوپر بھی جو ہے نا، میرا خیال ہے جرم بنتا ہے. میرے خیال انجینئر صاحب تائید کریں گے اس کی، کیونکہ ہمیں صرف اپنا ہی نہیں دیکھنا، ہم نے ارد گرد کا دیکھنا ہے. کیونکہ آپ سے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو کل قیامت کو دن تمہاری پکڑ ہوگی. تو پڑوس میں دیکھیں، اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیں، اس کی کسی طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بہتر ہے سر جی. اصل میں جب ہم اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں نا جی، دیکھیں اب دن چڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے. جی وہ مطلب کسی کی مدد کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کو رستہ دکھا دیتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ وہ ادا ہو جاتا ہے. اگر وہ کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے غریب کی، تو بھی کسی کے گھر بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی کو رستہ بتا دیا، تو بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے. تو اتنا زیادہ اسلام نے موٹیویٹ کیا ہے صدقے کے لیے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں لوگ بھوکے سوئیں تو یہ سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مشکل ہماری جو ہے نا سب سے بڑی وہ یہ ہے، ایک تو یا تو ہمیں علم نہیں ہوتا، اگر علم ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ بعض اچھے خاصے علم رکھنے والے بندے بھی جو ہے نا وہ جان بوجھ کے جملے جٹ مان جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ کار ہے. اگر آپ یہ ارد گرد کوئی بندہ مستحق ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو اس کی مدد کرنا بڑا ضروری ہے. ابھی اس وقت ہمارا مسئلہ مین اور بھی ہے، شاید آپ کے بھی ارد گرد ایسا ہو، اس وقت نشے کا بھی مسئلہ ہے ہمارے ارد گرد، اور وہ اکثر بھوکے ہوتے ہیں بیچارے. تو اب یہ تو ان کو کھانا کھلا دینا چاہیے. اگر نشہ تو بہرحال ٹھیک نہیں ہے. ابھی میں تو حیران ہوتا ہوں، 200 روپے کی وہ میں نے ایک اس سے پوچھا پوڑری سے، کہتا ہے 200 روپے کی پوڑی. میں نے کہا یار تم مجھ سے امیر ہو، میں تو اتنا خرچہ اگر میں کیلکولیٹ کروں تو میرے 3 وقت کے کھانے کا بھی شاید نہ ہو جتنا تم 200 روپے کی ایک پوڑیاں پی لیتے ہو. پتہ نہیں کتنی پوڑیاں پیتے ہو گے دن میں. تو یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے. تو اس سے جو ہے نا معاشرے میں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. جی بالکل. اور دوسرا یہ جو ابھی معذرت میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، ایک بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ جوائن کریں گے نا جی. ٹھیک.